جانتے ہیں کہ کس طرح سے ابتر سے ابتر حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ آپ اپنے مرتے وقت بھی وفات کے وقت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے اللہ کے، ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، موت کے وقت بڑی دشواریاں ہیں۔ میرے عزیزو، میرے دوستو اور بھائیو، موت میں سختیاں ہی سختیاں ہیں۔ کیا اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ اس کی موت ہلکی ہوگی جو تکبر اور گھمنڈ کرنے والا ہے؟ اس لیے ہر شخص کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے اور تکبر اور غرور اور گھمنڈ سے اس کو بچنا چاہیے۔ اور تکبر اور غرور، سنو، تکبر اور غرور کس کو کہتے ہیں؟ تکبر اور غرور کا آپ کو ایک ہی معنی لوگوں نے بتلایا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ اپنے مقابلے میں اپنے بھائی کو حقیر سمجھنا۔ آؤ، یہ لوگوں نے ضرور بتلایا ہے، لیکن دوسرا معنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، وہ مل کبر یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ متکبر آدمی کا حشر جو ہوگا قیامت کے دن، وہ انسان ہوگا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اسے چونٹی کے مانند بنا دے گا قیامت کے دن۔ ایسا حقیر بنے گا وہ کہ لوگوں کے پیروں کے نیچے کھدلا جائے گا، اس کو کچلا جائے گا، وہ چونٹی کی طرح اس کا حشر ہوگا۔ اور کچھ لوگ یہی متکبرین ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سروں کے بل ان کو چلایا جائے گا۔ کس کے بل؟ سروں کے بل، جو سر اٹھا کر کے تکبر سے چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سروں کے بل ان کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اور صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی سروں کے بل لوگ کیسے چلیں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح جو رب تمہیں دونوں پیروں پر چلانے پر قادر ہے، وہ اللہ تمہیں سروں کے بل بھی چلانے کے اوپر قادر ہے۔ اس لیے تکبر کہتے ہیں کہ اپنے مقابلے میں بطر الحق وغمت الناس، حق سن کر حق کو نہ ماننا، یہ تکبر ہے۔ حق سن کر، حق باتیں جان کر حق کو تسلیم نہ کرنا، یہ بھی تکبر ہے۔ وغمت الناس، اور اپنے مقابلے میں لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ بھی تکبر ہے۔ یہ ہے دو تکبر کے معنی، اس کو اپنے دماغوں میں بٹھا لو۔ یہ نہ سوچو کہ تکبر اور گھمنڈ، میرے بھائیوں، ان لوگوں کے اوپر اور موت کی سختیاں ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اس عناد اور فساد کی دنیا سے ہٹ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے، اپنانا چاہیے، اور کہیں تاکہ موت کی سختیوں میں آسانی پیدا ہو سکے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک آدمی کے بیمار پرسی کے لیے گئے، عیادت کے لیے گئے، جس کو موت کی سختیوں نے گھیر رکھا تھا۔ مریض کے شدت کرب کو دیکھ کر اور مریض کے اس درد کو دیکھ کر کے حضرت حسن بصری کا چہرہ فخ ہو گیا، دنگ ہو گئے، وہ ان کا رنگ بدل گیا، اور اسی حال میں وہ اپنے اہل و عیال کے پاس واپس آئے۔ اہل و عیال نے کھانا پیش کیا، کہنے لگے کھانا مت پیش کرو، کھانا مت پیش کرو، میں وہ چیز دیکھ کے آیا ہوں جس چیز نے دنیا کی لذت سے مجھے بیگانہ کر دیا ہے۔ میں ایسی شدت موت کے وقت کے وہ لمحے دیکھ کر کے آ رہا ہوں کہ اس سختی نے مجھے کھانے پینے اور دنیا کی تمام چیزوں سے اللہ کی قسم بیگانہ کر دیا ہے، دل لرز رہا ہے۔ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو اور میں بھی اسی موت کی شدت کے اندر مبتلا کیا جاؤں۔ میرے عزیزو، یہی وہ لوگ تھے، یہی وہ صالحین تھے جو ان حقیقتوں کو سمجھ کر سفر آخرت کی تیاریاں کرتے تھے، آخرت میں جانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ کوتاہی، غفلت اور اس طرح سے پہلو تہی اور سرکشی اور اعراض، اس میں وہ نہیں پڑے رہتے تھے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں موت کی سختیوں سے بچائے، اور اس کے لیے وہ تیاریاں کرتے تھے۔ اور جب موت کا وقت آ پہنچتا ہے تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ آدمی اس شدت کے اندر مبتلا ہو۔ میرے عزیزو، کتنے ہی سعادت مند اور کتنے ہی خوش نصیب لوگ ہیں وہ جن کا انجام خیریت کے ساتھ گزر جائے، اور جس دن فرشتے ان کے پاس آویں آخری دن اور ان سے مصافحہ کریں اور ان سے سلام کریں، اور ان کی ملاقات ہو تو فرشتے ان سے کیا کہیں؟ سلام علیکم، سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہو، جاؤ چلو جنت کے اندر اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ جو دنیا میں وہ کتنے خوش نصیب اور کتنے سعادت مند ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تحیتہم یوم یلقونہ سلام واعد لہم اجرا کریما، اللہ نے فرمایا کہ جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے، جب نیک بندے جو ہوں گے جس دن اللہ سے ملاقات کریں گے، اس دن موت کے فرشتے
وہ جس دن اللہ سے سلام کریں گے ان کا تحفہ ہوگا، ان کے لیے ہدیہ کیا ہوگا؟ سلام ہوگا. اللہ تعالیٰ انہیں سلام کا ہدیہ عطا فرمائے گا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے آخرت کے اندر. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے، سنو موت کیسے آتی ہے اور اس کی کیفیات کیا ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے وہ مکمل حالات رکھ دیے ہیں تاکہ کسی کو کوئی شک اور شبہ نہ ہو. حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے روح قبض کرتے وقت سلام کیا کرتے ہیں اور سلام کے لیے ان کی روح قبض نہیں کرتے. جب کوئی ایماندار انسان دنیا سے آخرت کا سفر کرتا ہے تو اس کے پاس سورج کی طرح روشن چہرے والے فرشتے بھیجے جاتے ہیں. کوئی ایماندار ہے، صالح مرد عورت ہے، کوئی بھی، جب اس کے موت کی گھڑی آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سورج روشن ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے، اس جیسی شکل و صورت والے فرشتے ان کے پاس اتارتا ہے، انہیں حکم دیتا ہے کہ وہ وہاں جائیں. چنانچہ وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس آدمی کے روبرو بیٹھ جاتے ہیں. ان کے ساتھ جنت کی بہترین عطر ہوتی، بہترین خوشبو ہوتی ہے ان فرشتوں کے ساتھ. پھر ملک الموت یعنی اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اس میت کے سرہانے پر بیٹھ جاتے ہیں. اس آدمی کے سرہانے، جو مرنے والا ہے اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت اس سے کہتے ہیں کہ اے پاک روح، آج تو اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کے لیے نکل اس جسم سے. آج تیری گھڑی آئی ہے، آج اس جسم سے نکل. یہ سن کر وہ روح اس ایماندار، اس صالح اور نیک آدمی کے جسم سے اس طرح نکل آتی ہے جس طرح مشک سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے. جس طرح مشکیزہ ہوتا ہے نا، مشکیزے سے پانی کا قطرہ کتنی آسانی کے ساتھ ٹپک پڑتا ہے، تو جس طرح مشکیزے سے پانی کا قطرہ ٹپک نکلتا ہے اسی طرح سے روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے. پھر اسرائیل اسے سنبھال لیتے ہیں اور دوسرے فرشتوں کے حاضر ہوتے ہی اسے ملک الموت کے ہاتھوں سے لے کر جنت کے کفن میں جو وہ لے کے آتے ہیں، جنت کی بے نظیر خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں. اس روح کو بہترین صاف و شفاف مخمل، ایک دوسرے روایت میں مخمل سے بھی زیادہ نرم وہ کپڑا، خوشبوؤں سے معطر، وہ پاک روح اسی کے اندر لپیٹ دی جاتی ہے. اس پاک روح سے اس قدر تیز خوشبو نکلتی ہے کہ ساری زمین پر ایسی خوشبو نہیں پائی جا سکتی جتنی خوشبو ہوتی ہے. پھر وہ فرشتے اس روح کو لے کر آسمان دنیا کی طرف چڑھتے ہیں. راستے میں فرشتوں کی جماعتیں اس روح کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی روح ہے جس کی خوشبو سے پوری فضا معطر ہو چکی ہے، پوری فضا مہک رہی ہے. تو فرشتے نہایت ہی ادب اور احترام سے اس آدمی کا نام لیتے ہیں جو دنیا میں جس نام سے وہ مشہور تھا، یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا پر پہنچتے ہیں. پھر اس کے لیے دروازہ کھلوا دیتے ہیں جو فوراً کھول دیا جاتا ہے. پھر اس آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان تک اس کو رخصت کرنے کے لیے جاتے ہیں. اس کے استقبال میں پہلے آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان تک اس روح کو رخصت کرنے کے لیے جاتے ہیں. پھر دوسرا آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، پھر وہاں فرشتے اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. پھر وہ فرشتے تیسرے آسمان پر اس کو رخصت کرنے کے لیے جاتے ہیں. اس طرح ساتوں آسمان تک اسی طرح سے دوسرے فرشتے عزت و احترام کے ساتھ اس کو رخصت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تک وہ فرشتے پہنچتے ہیں تو اللہ رب العزت ان سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کا نام میرے پاک اور صالح اور نیک بندوں کے دفتر میں جو علیین ہے اس کے اندر تحریر کر دو. پھر اس کی روح زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ میں نے اس کو اسی زمین سے پیدا کیا ہے، اس لیے اسے اسی میں لوٹا دیا جائے اور قیامت کے دن اسی سے میں اسے دوبارہ زندہ کروں گا. اس طرح سے اس نیکوکار آدمی کی روح علیین کے اندر، رجسٹر کے اندر درج کر دی جاتی ہے. میرے عزیزو، آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاکیزہ روح کی جو کیفیت ظاہر ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے، اللہ نے یہ تمام سب چیزیں اللہ کے نبی کو ساری کیفیتیں بتلائی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو اس طرح سے ترغیب دے رہے ہیں، رغبت دلا رہے ہیں نیکوکاری کی اور دنیا کے اندر امن و سکون اور سلامتی سے زندگی کے گزارنے کی. فتن و فساد، فسق و فجور، بے حیائی، بے شرمی، شرک و بدعات، خرافات، قتل اور خون اور غارت گری اور دہشت گردی، ان تمام سب چیزوں سے روکنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پاکیزگی کی کتنی اچھی تعلیم دی ہے اور سیدھے اور صحیح سالم اور دنیا کے اندر امن و سکون کے ساتھ زندہ رہنے کی کتنی بہترین تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. صرف تعلیمات ہی نہیں بلکہ آخرت میں
آخرت کی ان گھڑیوں کو جن سے کہ برے لوگ دوچار ہونے والے ہیں اس کو بھی بیان فرمایا، اور آخرت کے ان منازل کو جس سے کہ نیک لوگ دوچار ہونے والے ہیں اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ میری امت صحیح سالم دنیا کے اندر زندگی گزارے۔ میرے عزیزو، کیا ہی خوش نصیب ہیں وہ روحیں جنہیں ملاقات کے لیے، جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاس ملاقات کے لیے بلایا، جو دنیا میں صدق اور سچائی اور اخلاص کے ساتھ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرتے تھے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو صدیقین کا بدلہ دیا جاتا ہے، اور صدیقین کا انہیں قیامت کے دن کپڑا پہنایا جائے گا۔ دوستو، اس کے بعد ان روحوں کا بھی تذکرہ کرتا چلوں جن روحوں کے جو بری روحیں ہیں، جن